ناز کیوں کہ نہ کرے آپ سے نسبت والے لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت خاتم النبیین کی تفسیر القرآن بالقرآن سے، یعنی خاتم النبیین کا جو لفظ ہے وہ قرآن، اس کی تفسیر قرآن کے ذریعے ہے۔ قرآن پاک میں 7 جگہ پر ختم کے بارے سے، ختم کے مادے سے الفاظ آئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ آیت نمبر 7 سورۃ البقرہ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 46۔ ترجمہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے؟ دیکھو ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ تیسرا آیت، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23۔ پھر کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہے اور علم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا ہے اور ان کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے راستے پر لائے؟ کیا پھر بھی تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ آیت نمبر 4، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65۔ ترجمہ، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 5، ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فیشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق اللہ الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 24۔ ترجمہ، بلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلام خود گڑھ کر جھوٹ موٹ اللہ کے ذمہ لگا دیا ہے، حالانکہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ تو باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتا ہے۔ یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں تک کو جانتا ہے۔
آیت نمبر 6، یسقون من رحیق مختوم، سورۃ المطففین آیت نمبر 25، انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی، آیت نمبر 7، ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، سورۃ المطففین آیت نمبر 26، اس کی مہر بھی مشک ہوگی، اور یہی وہ چیز ہے جس پر للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے۔ ان 7 مقامات پر معنی میں قدر مشترک یہ ہے کہ اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کسی چیز کو اس طرح بند کرنا، یعنی ختمہ، اس کا معنی یہ ہے کسی چیز کو اس طرح بند کرنا کہ اندر والی چیز باہر نہ جا سکے اور باہر والی اندر نہ جا سکے۔ مثلا ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کی دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اب ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا اور کفر ان کے دل سے باہر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ہماری زیر بحث آیت میں بھی خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ نبوت میں جتنے نبی آنے تھے وہ آ چکے ہیں، اب دائرہ نبوت میں نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح دائرہ نبوت سے کوئی نبی باہر نہیں جا سکتا، یعنی باہر سے اب کوئی نیا نبی داخل نہیں ہو سکتا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء و رسول دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان میں سے کوئی نبی باہر نہیں جا سکتا، نہ اندر کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے۔ اب دائرہ نبوت میں نیا نبی نہیں آ سکتا، اس طرح دائرہ نبوت سے کوئی نبی باہر نہیں جا سکتا۔ تفسیر القرآن بالقرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد پوری ہو چکی ہے، اب تا قیامت کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔